नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लिबासे बशरी में तशरीफ़ लाए, मगर आपकी हकीकत को आपके रब ताला के सिवा कोई जानता ही नहीं। खुद फरमाते हैं और उस हस्ती से फरमाते हैं जो नबियों और रसूलों के बाद अफजल बशर है, सैयदना अबू बकर अस्सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो। फरमाया, या अबा बकरिन वल्लज़ी बअसनी बिलहक़ लम यअरिफनी हकीकतन गैरु रब्बी लम यअलमनी हकीकतन गैरु रब्बी। ए अबू बकर, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, मेरी हकीकत को मेरे रब ताला के सिवा कोई जानता और पहचानता ही नहीं। कहने वालों ने इसीलिए कहा, न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम में चूनो चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए। लोगों ने हजरत हलीमा की बकरियों के पीछे चलते देखा तो अपने जैसा गुमान कर लिया। उन्होंने मक्का मुकर्रमा की गलियों में चलते देखा, अपने जैसा गुमान कर लिया। ये तस्वीर का एक रुख है। ये भी तो देखें कि वो मेराज की रात नबियों के इमाम भी बने थे। अगर वो ज़मीन पर चले तो वो अर्श पर भी चले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी छूने आई ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, मगर उनके जुब्बा मुबारक की हवा शिफा, उनके शहर की खाक शिफा। फरमाया, गुबारुल मदीनत युबरिउल बरस वल जज़ा। जहाँ उनके कदम मुबारक लग गए वो खाक भी खाके शिफा बन गई। आंखें मेरे पास भी हैं, मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे पीछे का नजर नहीं आ रहा। मैं दाएं देखूं तो मुझे बाईं तरफ नजर नहीं आएगा, बाएं देखूं तो दाईं तरफ नजर नहीं आएगा, ऊपर देखूं तो नीचे नजर नहीं आएगा, नीचे देखूं तो ऊपर नजर नहीं आएगा। मगर मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से जैसे आगे देखते थे वैसे पीछे देखते थे, जैसे करीब देखते थे वैसे दूर देखते थे, जैसे जाहिर देखते थे वैसे बातिन देखते थे। नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सर की जिन आँखों से मखलूक को देखते थे उन्हीं आँखों से खालिक को भी देखते थे। उन्हें दीदारे इलाही भी अता हुआ। वो लिबासे बशरी में आए। मौलाए कायनात हैदर कर्रार हजरत अलीयुल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि आपका ऐलान था मुझसे जो पूछो मैं जवाब कुरान से दूंगा। एक खातून दौड़ी हुई आई, मेरा बच्चा है, उसने खता कर ली, वो मुझसे भाग रहा है, छत पे चढ़ गया है, रुकावट नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ वो पीछे हटता है, मुझे डर है वो नीचे गिर जाएगा, मैं उसे थामना चाहती हूँ, अपनी आगोश में लेना चाहती हूँ, क्या करूँ? अब आपने ये तो नहीं फरमाया था कि ऐसे मसले भी लाओगे तो कुरान से बताऊंगा, लेकिन कुरान समझाया भी। फरमाया, महल्ले में पड़ोस में उसी उम्र का उसी जैसा बच्चा देखो, उसको आगे कर देना, तुम पीछे छुप जाना। वो आगे होगा, उसको कहना तुम्हारे बेटे को बुलाए, तो वो अपने जैसा देखेगा तो करीब आएगा, जब करीब आएगा तुम थाम लेना। उस खातून ने ऐसा ही किया। बच्चे ने अपने जैसा बच्चा देखा, उसकी तरफ लपक आया, जब करीब आया माँ ने आगोश में ले लिया। बिला तशबीह बात समझाने के लिए है,
وداؤٹ اینی ریزمبلنس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیض پہنچانا تھا، رحمت عطا کرنی تھی، اپنا فضل عطا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس بشری میں بھیجا، کیونکہ لینے دینے والے میں مناسبت ہونا ضروری ہے. وہ لباس بشری میں آئے، وہ بشر ہیں بلا شبہ، مگر کیسے بشر ہے؟ بے مثل بشر ہے، بے مثال بشر ہے. اگر وہ لباس بشری میں نہ آتے تو ہم ان سے فیض کیسے پاتے؟ ہمیں یہ سارا کچھ کیسے ملتا؟ ہمیں کھانے کا طریقہ کون سکھاتا اگر وہ نہ کھاتے؟ ہمیں دنیا کے دیگر جو بھی مراحل ہیں، لین دین ہے، میل جول ہے، بول چال ہے، یہ سب ہم نے انہی سے سیکھے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلیل اور ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. ان کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ. اگر ہم ان کے سچے غلام بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں گے. تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. عالمین جس طرح الحمدللہ رب العالمین میں العالمین ہے، اسی طرح وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں العالمین ہے. اور ما سے واللہ کو العالمین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا جہت رسالت سے، رسول ہونے کی وجہ سے، تو وہ پوری کائنات کے رسول ہیں. سب کی زبانیں جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. تمام مسلمانوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں کے مالک ہے. یہ تمام خصوصیات رب تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں. تو اندازہ کیجئے کہ وہ آئے تو لباس بشری میں ہیں، مگر وہ نور بھی ہے، وہ رحمت بھی ہیں. ان کی ذات میں ہمارے لیے برکت ہی برکت. قرآن پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی میں رہوں. تو حضرت عیسیٰ کو جب اتنے کمالات، تو میرے نبی پاک میں تو تمام کمالات ہیں، وہ تو مجموعہ کمالات ہیں. آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. کسی نبی میں ایک کمال، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو 9. نبی پاک تو مجموعہ ہے خوبیوں کا، اور آج تک ان کی تمام خوبیوں کو نہ کوئی بیان کر سکا، نہ کر پائے گا، کیونکہ ان کی حقیقت کو تو رب تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. جنہوں نے ان کو دیکھا انہیں مرتبے مل گئے، جنہوں نے ان کو سنا انہیں مرتبے مل گئے، جنہوں نے ان کو مانا ان کو مرتبے مل گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بنایا، بہت کچھ نوازا، مگر صرف ایک نعمت دے کر اللہ نے احسان ظاہر فرمایا، اور وہ نعمت عظمیٰ، وہ سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ اس کو بھیج کر اللہ نے احسان جتایا، احسان ظاہر فرمایا. اور جو چیز ختم ہو جائے اس کا کیا احسان، یا جس کی ایک خوبی ہو اور ایک حد تک ہو اس کا کیا احسان. پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں بھی، یہاں کے بعد بھی ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور ان کا فیضان ہمیں ہر لمحے مل رہا ہے. یہ انہی کی برکت ہے، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، تو انہی کی بدولت، کیونکہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اندازہ کیا جائے تمام انبیاء کرام علیہم السلام بڑی شان والے ہیں.
ہم کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ۔ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، کسی سے اللہ نے ان میں کلام فرمایا اور کسی کو درجوں بلند کیا۔ جس سے کلام فرمایا وہ کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور جن کو درجوں بلند کیا وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جاری ہے۔ میں مزید اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔